نیو کاسل کرسچن نیٹورک، NCN UK کی تمام ٹیم اور کرسچن نیوز الرٹ، انجلی میڈیا، ڈیوائن وزڈم کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری کرسمس جہاں خوشیاں اور روٹھے ہوں کو منانے کا دن ہے، وہاں یوم تجدید کا دن بھی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کی تعلیم پر چلے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مگر انسان اپنی جبلیت سے مجبور جیسے جیسے دنیا کی مادی ترقی میں پڑھتا چلا گیا اور مادی ترقی میں سکون اور خوشی ڈھونڈنے لگا، خدا سے دور ہوتا چلا گیا، اور آج وہ گناہ کی دلدل میں پھنس کر طرح طرح کی مشکلات مصیبتوں میں دس کر رہ گیا ہے۔ اور میں اس موقع کے لیے، تاکہ ملک میں امن ہو، میں گزارش کروں گا سائمن جان صاحب سے، ریورنڈ آپ دعا کیجئے گا، ایک امن اور خوشی ہر طرف ہو۔ جی۔ ہم آغاز میں آج دعا کریں اپنے سارے بہن بھائیوں کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، اس دن کی اہمیت سے ناواقف ہیں، ہم انہیں دعاؤں میں یاد کریں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں ساری نسل انسانی کے لیے، جو تیری قدرت اور تیری کاراگری ہے، اور تو سب کو اپنا دیدار، اپنا پیار، اپنی شفقت عطا کرتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ آج اس کی آمد کا سیلیبریشن ہے، خوشیاں ہیں کہ ہر سو ہر جگہ لوگ اس دن کو منا رہے ہیں، خاص جو دکھ میں ہیں، جو جنگ میں، پریشانیوں میں اور مختلف قسم کے کرائسس یا چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، انہیں ہمت، قوت، طاقت دے اور توفیق عطا کر کہ تیرے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے ہر چیلنج کو، کرائسس کو، پرابلم کو فیس کریں، اور وہ فتح ان کو نصیب ہو جو تو حتمی طور پر انسان کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاص اس دن کے لیے، اس دن میں جتنی خوشیاں ہیں، جتنے پیغام ہیں، وہ سب لوگوں تک ویسے ہی پہنچے جیسے ان کی حقیقت ہے۔ مانگتے ہیں یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، سال 2023 میں پوری دنیا میں، خصوصاً پاکستان میں، کرسمس کیک اور کرسمس کا جشن بڑے جوش و خروش میں منایا گیا، مگر کچھ خود ساختہ مسیحی اور غیر مسیحی علماء نے یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش، کرسمس کی علامات اور روایات میں الجھا کر رکھ دیا، اور کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ کیا کرسمس کو سیکولر بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب ہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت، بین الاقوامی تبصرہ نگار، مذہبی اسکالر، پھر کرسچن نیوز الرٹ کے ایڈیٹر اور انجیلی میڈیا کے بھی رواں ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے بڑا خوبصورت ریسرچ سامنے لاتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کرسمس کی روحانی اہمیت، افادیت، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کیا کرسمس کو سیکولر بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ واضح رہے ناظرین کہ زیادہ تر یہ جو سیکولر کی بات ہوتی ہے، یا نئی سے نئی مشنریز کہہ لیں یا منسٹریز کہہ لیں، دوسرے معنی میں منسٹریز، وہ امریکہ سے ہی جنم لیتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے، ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، ان کے بعد ریورنڈ سائمن جان صاحب ہیں، جیسے میں نے ان کا پہلے ذکر بھی کیا کہ ان کا اپنا بھی میڈیا ہے، ڈیوائن وزڈم، بڑے خوبصورت وہ پیغام یا موضوع لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے نیٹ ورک کے بڑے روئے رواں بھی ہیں۔ اور میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ ہماری جو کلام الہی اور ہماری زندگی کا پروگرام ہے، اس میں سائمن صاحب بڑے پیش ہیں، اور میں یہاں ایک دو شخصیات کا ضرور یہاں پہ ذکر کروں گا۔ ایک تو فادر فرانسس بھی ہیں، اور پھر سسٹر
नैन्सी यूनस भी हैं जिनसे मैं अक्सर मशवरा भी करता हूँ। तो एक दफ़ा आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अख्तर अंजली साहब मुख्तसरन क्रिसमस की अहमियत क्या है, फिर हम असल अपने मौजूद गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे। जी डॉक्टर अख्तर अंजली साहब, और नाजरीन, खूबसूरत बात एक ये है कि डॉक्टर अख्तर अंजली साहब मेडिसिन डॉक्टर के माहिर होने के साथ साथ और एक मजहबी स्कॉलर भी हैं, जो बड़ी हैरत की बात है, और जिनका पाकिस्तान से, फिर फुल पॉइंट से, फिर इंग्लैंड से एमबीबीएस और मेडिसिन में मास्टर किया। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब सैमसन साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। आज का मुबारक दिन पूरी दुनिया के लिए मुबारक है, अहम है, और मैं अपने तमाम सुनने वालों, देखने वालों को इस टीम की तरफ से, इंजीली मीडिया की तरफ से, डिवाइन विजडम की तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये रवायती मुबारकबाद नहीं, इसलिए क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि दुनिया की एक ऐसी इवेंट है, एक ऐसा वाकया है जिसको सारी दुनिया तस्लीम करती है, चाहे वो जाने में करें चाहे वो अनजाने में करें। हर शख्स जो है वो जब ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट का बयान करता है तो वो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और इस दुनिया पर उनकी आमद का एतराफ करता है। ये बड़ी लंबी बहस है, इसके पे शायद थोड़ी सी आज गुफ्तगू भी होगी, सैमसन साहब जिस तरफ भी प्रोग्राम को लेके जाएं। लेकिन बात दरअसल ये है कि तारीख का हर शख्स, हर तालिब इल्म ये बात जानता है कि किसी भी इवेंट को, किसी भी शख्सियत को, किसी भी कारनामे को वक्त की कसवटी पर रखते हुए ये जरूरी होता है कि उसके वक्त का तयन किया जाए, और वो तयन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस की वलादत मुबारका से होता है कि वाज दिस इवेंट बिफोर क्राइस्ट, क्या ये कबल अज़ मसीह हुआ या फिर सन ईसवी में हुआ, एडी आनो डोमिने, यानी कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड हुआ। तो इस लिहाज से मेरी मुबारकबाद जो है वो किसी तरफ से भी किसी एक तबके या फिरके लिए महदूद नहीं है, क्योंकि हम सब उस कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की विलादत पर मबनी है। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस के लादीन लोग हों, चाहे अमेरिका कनाडा के लोग कहीं के भी हों, हर जगह पे कैलेंडर वही चलता है। और आज उसी ज़ात अक़दस की विलादत के हवाले से ये प्रोग्राम है, और इसलिए क्योंकि हम सब उनसे मुस्तफीद होते हैं उस कैलेंडर से, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सबको, दुनिया के तमाम लोगों को ये ईद मुबारक कहूँ, अपने तमाम नाजरीन को भी। और दूसरी बात यह है कि रूहानी तौर पर ये इवेंट जो है, ये वाकया, ये हर उस शख्स के लिए है जिसने गुनाह किया, और उसमें फिर एक बार सारी बने नौ इंसान आ जाती है। लिहाजा हमारी टीम की तरफ से आप सबको, पूरी दुनिया को क्रिसमस मुबारक हो, कोई शख्स इससे मुफर नहीं। जी साइमन साहब, आप भी, आज का दिन हमारे लिए कैसी अहमियत है, आप किसको क्रिसमस करना चाहते हैं, पूरी उम्मत को आप जरूर कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। जी। शुक्रिया सैमसन भाई, और ख़ास शुक्रिया एनसीएन के लिए जिस प्लेटफॉर्म से आप ये प्रोग्राम करते हैं। पहली बात, ज़ाती तौर पर कोई इससे इत्तेफाक या इख्तलाफ कर सकता है, मैं टाइटल्स या लक़ब का बिल्कुल भी कोई इतना वो नहीं हूँ, प्रस्त नहीं हूँ, लक़ब प्रस्त नहीं हूँ बस। हाँ, ज़रूरी होते हैं बाज़ औक़ात शनाख्त के लिए, पहचान के लिए, उस हवाले से ठीक है। और असल में मैंने जैसे बताया ना, क्योंकि आप हमारे साथ इतने यूज टू हो गए हैं, इतने प्रोग्राम करते हैं, तो उस वजह से बेतकल्लफी। हाँ, तो वो बेतकल्लुफ़ी जो है वो बहुत अच्छी है। जब रिश्तों में, ताल्लुकात में वो हो, जी। फिर समझें कि वो खूबसूरत है। सबको दिल से हैप्पी क्रिसमस, और मसीह की वलादत की ईद की, और उसकी खुशियाँ और उसके मकासद सबके लिए ब्लेसफुल हों। हमारी ये दुआ है, हमारी ये खुशी है।
कोई ऐसा मौजज़ा आप जो ऐसा हुआ हो क्रिसमस के रोज, क्योंकि कई ऐसे होते हैं लम्हात, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जिसपे मैंने ड्रामा भी लिखा, कि बात हो रही थी कि जीसस क्राइस्ट अर्श से फर्श पे आए, तो उस वक्त तो टूटे हुए रिश्ते के खुदा से और जमीन से जो रिश्ते या धरती से या इंसान से टूटे थे, वो उन्होंने वो जोड़े। आपका कोई ऐसा लम्हा आया हो? यहाँ पर एक और बात अर्ज करता चलो, क्रिसमस के हवाले से या जो बड़े त्यौहार या बड़े इवेंट हमारी लाइफ में आते हैं, उनके अंदर कई वाकयात होते हैं, बहुत कुछ होता है। आज हम थोड़ा लाइट और डीप दोनों तरफ जाएंगे और जी। होपफुली सारी बातें होंगी। तो बहुत कुछ होता रहता है। ज़ाती तौर पर तो मुझे कोई ऐसा पर्सनल वाकया नहीं याद आ रहा जो इस मौके पर अभी मैं शेयर करूं और बहुत वो अट्रैक्टिव हो दूसरों के लिए, एक ख़ास क्रिसमस के हवाले से। लेकिन एक बात है, जो अभी मैं डॉक्टर साहब की सुन रहा था तो मेरे ज़हन में कुछ 22-25 साल पुरानी एक बात आ गई। हम किसी मकाम पर बैठे थे, तो वहाँ पर इसी क्रिसमस के मौके पर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, तैयब सलीम साहब, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही कि जिसे दुनिया मुख्तलिफ या फ़र्क फ़र्क नामों से पुकारती है। कोई ईसा कहता है, कोई इब्ने मरियम कहता है, कोई मसीह कहता है, कोई जीसस, मुख्तलिफ तरह से। वो इस इंसानी तारीख का मरकज़ है। दुनिया के कारोबार उसके बगैर नहीं चल सकते। वो डॉक्टर साहब जब बात कर रहे थे तो उसी वक्त वो सारी पुरानी रील जो है वो माइंड में आ गई। दुनिया के कारोबार उसकी तारीख लिखे बगैर नहीं चल सकते, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते। और इस जमीन पर जो भी याद किया जाता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, या वो कबले मसीह होता है या बादल मसीह होता है, तो तारीख का मरकज वो है। और थियोलॉजी को देखें तो इस कायनात का मरकज वो है। सब कुछ उसी के वसीला से पैदा हुआ और उसी के लिए पैदा हुआ। और डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड को देखें, ट्रायन ऑफ गॉड को देखें, तो उसमें जो खुदा रिवील हुआ है, अच्छा तरतीब है ना, एक हमें चर्च ने एक तरतीब दी है, बाप, बेटा और रूल कुदस। उसका मरकज बेटा है, जिसने दीदनी तौर पर विजिबली हम इंसानों को खुदा का दीदार अता किया है। खुदा रूह है, रूह को कोई देख नहीं सकता, और जो रूह नजर आए वो रूह नहीं हो सकती, वो रूह की डेफिनेशन पर पूरी नहीं उतरती। और खुदा पोशीदगी में रहता था और आज भी पोशीदा है। कल भी जिसने देखा था डिविनिटी को, उसने बेटे को देखा था। आज भी अगर कोई डिविनिटी को, अलूहियत को देखेगा, वो बेटे को देखेगा। और कल को जब कोई खुदा को देखेगा फरदौस में, जन्नत में, पैराडाइस में, तो भी वो बेटे को ही देखेगा, क्योंकि उसी के वसीला से उसने इंसानी या मखलूक की आंख को अलूहियत दिखाने के लिए तजवीज या मंसूबे में तैयार की है। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, जो आज हम स्पेशल एक बात भी कर लेंगे, कि 4 साल पहले मबशर लुकमान को क्या सूझी, उसके पीछे भी असल में कुछ हमारे लोगों का भी बहुत सारा कसूर है, जो बात बीच में करते चलेंगे। उन्होंने 25 दिसंबर गडरियों के बड़े हवाले, और आपने बड़े खूबसूरत और इवेंट को जोड़ते हुए, कड़ियों को जोड़ते हुए साबित कर दिया कि 25 दिसंबर जो है वो वाकया ही एक पैदाइश का दिन है। और आज फिर ऐसा ही है। ऐसा क्यों है कि जब क्रिसमस आना शुरू हो जाता है, कुछ हमारे लोग शुरू हो जाते हैं जो मौका शायद फराम करते हैं, दूसरे जो गैर मसीही स्कॉलर हैं वो भी 25 दिसंबर पे बहस करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है एक दफा फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा वो सब कुछ तारीखी वाकयात को। जी। चले, वो सारी बातें तो नहीं रिपीट करता, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा खाका ये बताता हूँ कि इंसान, नफ्सियात हमें बताती है, साइकोलॉजी टेल्स अस कि इंसान जो जब पैदा होता है तो उस वक्त से लेकर पूरी जिंदगी उसमें एक ख्वाहिश होती है खुद नमाई की। उसका दिल करता है कि लोग उसे देखें। बच्चा, आप किसी के घर जाएं, छोटा बच्चा होता है तो बहुत ज्यादा शौकियां कर रहा होता है। उसका मतलब ये होता है कि माँ बाप अपनी बातें छोड़े, मेरी तरफ देखें कि मैं बाजियां लगा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो वगैरह वगैरह। अच्छा, इस चीज को वक्त के साथ इंटरनलाइज करना पड़ता है नफ्सियात के मुताबिक, क्योंकि सोसाइटी इस बात की इजाजत नहीं देती
کہ ہم جا کے تو لوگوں کے گھروں میں یا بعض لوگ نہیں انٹرنلائز کر پاتے وہ شوخیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج 80-90%، 95% لوگ ہم اپنے آپ کو اب سمجھا لیتے ہیں کہ ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ سپریسڈ فیلنگ جو ہے ماہران نفسیات کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے اندر رہتی ہے۔ سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اب ہمیں ایک ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے کہ ہم وہ اپنی خواہشات جو ہم نے بچپن میں دبا لی تھی سوسائٹل ویلیوز کی وجہ سے، ان کو ہم سامنے رکھ لیں۔ کرسمس ایک ایزی ٹارگٹ ہے، ایزی ٹارگٹ اس لیے ہے، جیسے مبشر لقمان صاحب نے 2019 میں 24 کی رات کو وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا کہ یہ سانٹا کلاوز اور یہ وہ سب کچھ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کو سمجھے، 25 دسمبر کا تو ذکر نہیں بائبل میں، یہ وہ، تو پھر وہ ایک ایک کر کے وہ ساری باتوں کا جواب دینا پڑا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے چینل نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا تھا، اور میں مبشر لقمان صاحب کی بڑائی سمجھتا ہوں اس بات میں کہ جب انہوں نے ہمارا ویڈیو سنا ہوگا تو ودن 72 آورز انہوں نے وہ ویڈیو اتار دیا تھا اپنے چینل سے۔ سو ایٹ لیسٹ ہی گاٹ دا میسج دیٹ ہی ہیڈ ناٹ ڈن ہز ہوم ورک۔ اب یہ ہے کہ ہوم ورک کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن اس بار ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً انہی باتوں پہ دوبارہ ایک ویڈیو بنا دیا ہے، ہزاروں لائکس بھی آ گئے، لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ پرابلم دراصل یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، پڑھنا، کسی چیز کو سمجھنا، تحقیق کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایگری۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آسان کام یہ ہے کہ جس شخص کو آپ سمجھ نہیں سکتے یا جس کی بلندی تک آپ پہنچ نہیں سکتے، آپ اس پر اعتراضات کر کے جھوٹ ہے یہ وہ کر کے تو آپ آج تک دنیا میں ایسے نالائق موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ چاند پر نہیں گئے تھے، یہ تو انہوں نے کسی جا کے صحرا میں تصویریں بنا کے لوگوں کو ورگلایا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ اس سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے۔ یہ مجھے یاد ہے پاکستان میں بہت بچہ تھا جب پہلے لاؤڈ سپیکر آئے تھے، تو ہمارے گاؤں کے مولویوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے، یہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ بالکل استعمال نہ کریں۔ آج پورے پاکستان میں لاؤڈ سپیکر سب سے زیادہ وہیں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ کرسمس کے اوپر کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جواب ہم یا ہمارے بزرگ نہیں دے چکے، لیکن چونکہ وہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے، وہ بات پھر وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ بات میں صرف ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اس کا بہت سے ہمارے مسلمان دوست جو ہے وہ آگے کہتے ہیں جی آپ تثلیث کو مانتے ہیں، خدا کا تصور کرسچینٹی میں، مسیحیت میں تثلیث ہے، تثلیث کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں، انہیں بڑا سمجھاتے ہیں یار تثلیث ہے بائبل میں، یہ تثلیث کا لفظ نہیں ہے۔ تو بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسلام میں خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ توحید ہے، مجھے آج تک کسی نے توحید کا لفظ قرآن میں نہیں دکھایا، بہت کچھ ہے لیکن لفظ توحید نہیں ہے۔ اب اسی طرح کے اعتراضات جو ہے وہ جب کرسمس پر کیے جاتے ہیں، خدا گواہ ہے ہر طرح کا اعتراض ہم نے سنا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ بہت سے اعتراضات دیگر مذاہب پر بھی، میں اب اسلام کی بات نہیں کر رہا، دیگر مذاہب پر بھی کیے جا رہے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اپنے مذہب کو سمجھنا ہے، ہمارا مذہب ہمارے لیے کافی ہے، اس کی بلندیاں، اس کی گہرائیاں، اس کی عمیق باتیں، میں ایک زندگی کیا 100 زندگیاں بھی سمجھتا رہوں تو نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 2 لوگوں پر، لیکن فیس بک پر، یوٹیوب پر آسانی سے آنے کے لیے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اپنے علماء کو کوشچن کرنے کی نہ ہمت ہے، نہ ہمیں سبق سکھایا گیا ہے۔ جو کچھ انسان کہہ دیتا ہے نا کہ جی مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی فلاں بات سے خوش ہو کر ان کی 400 حوروں سے شادی کر دی گئی اور 7200 سال ولیمہ چلتا رہا، اس طرح کی باتیں پاکستان میں ہیں۔ مولانا طارق کی یہ بات میں کر رہا ہوں۔ جی 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 جی
किसी ने नहीं पूछा कि ये इल्हाम किसको हुआ था, ये कौन सी इल्हामी किताब में है, क्योंकि ये वो बात दुनिया की तो नहीं है ना कि फलां ने देखा, ये तो मावरा जहां की बात है। तो ये बात किसने कही थी, किसी ने नहीं पूछा, सब पीछे उनके। और यही तरह अब ये जो हमारे मोहित साहब है, अमेरिका में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, खाना पीना अमेरिका का है, आजादियां अमेरिका की हैं, पाकिस्तान से तो भागे हुए हैं ना। तो वो चूंकि आजादी वहां पे, टेक्नोलॉजी वहां पे, इल्म वहां पे, सब कुछ, अब जब उन्होंने उर्दू में एक वीडियो तैयार कर दी है तो जाहिल पाकिस्तान में, लिहाजा वो सब। अगर हमारा वीडियो जो मुबश्शिर लुकमान के लिए हमने तैयार किया था, वो आप देखें तो देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट दैट हैज नॉट बीन आंसर्ड। बहरहाल आप आज जिस बात पे कहेंगे हम उसका दोबारा थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बेहुदा भी देखी जिन्होंने बड़ा अजीबोगरीब कहा। ये 295 से हम हमारे तरफ तो एकदम आ जाता है, इनकी तरफ 295 से ही नहीं आता। फिर जैसे आपने बताया भी है कि हम यहाँ क्रिश्चियन मुल्क में ही रहते हुए उन्हीं के खिलाफ बातें भी कर रहे होते हैं, उनको काफर भी कह रहे होते हैं। अजीब अजीब माजरा है। फिर ये भी कहते हैं दावत इस्लाम भी देते हैं, और फिर कहते हैं आप सोचो कौन सा सच्चा मजहब है। बिल्कुल, मैं मेरी जिंदगी में ऐसे वो वाकयात हैं जब मुझे कहा कि आपने कभी सोचा कौन सा मजहब सच्चा है, आपको मजहब तब्दील करना चाहिए। खैर, बातें होती रहेंगी। तो साइमन जॉन साहब, अ, एक तो गैर मुस्लिम, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो तो करते रहते हैं। ये हमारे जो अपने लोग हैं, इनको क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है? जैसे एक बात भी है कि हजरत ईसा ईसा की बात चली थी बड़ी, तो ये डिफेंड कर रहे थे जी हम तो उस ईसा को मानते नहीं है जिनका उन्होंने जिक्र किया कि हिस्ट्री में कोई नाम नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि कोई कृष्ण, कोई भगवान, कोई ईसा, और खुदा का नाम जो है मुख्तलिफ उस अकीदे के या उस लफ्जों से लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं चाहूंगा कि आप क्रिसमस की जो अहमियत और अफादियत को भी साथ ही जोड़ लें। जी। शमसन भाई, पिछले दिनों में बात हो रही थी फादर यूनस फ्रांसिस से आपके प्रोग्राम के बाद, और तो बातों में ये मौजू चल रहा था कि हमारे लोग तहकीक क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल काम में, इसलिए हर कोई उधर नहीं जाता। अभी डॉक्टर साहब ने भी यही बात की, तहकीक करना अपनी पलकों से कांटे जमा करने के बराबर है। ये हर किसी का बस नहीं। हमारे लोगों को जो बड़ी जल्दी से गूगल करते हैं और गूगल से कोई एक आर्टिकल या कोई एक नई बात उनके सामने आती है, उसे उठा के हू बहू पेश कर देते हैं। देखें जी, क्रिसमस जो था वो एक देवी देवताओं के त्यौहार पर था, और मसीहों ने उसको रिप्लेस कर दिया, क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया। एक बंदे ने आर्टिकल लिखा, दूसरे ने कहीं से इंस्पायर होकर एक दूसरा उससे मिलता जुलता आर्टिकल लिखा। और अगर आप इंटरनेट के मिजाज को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं, तो जब आप एक चीज टैप करते हैं तो उससे रिलेट जुड़ी हुई चीजें बहुत सारी आती हैं। अब चार आपने पढ़ लिए, बड़ी बहादुरी का काम कर दिया, और फिर भी तहकीक नहीं की। आपने लोगों की तहकीक को, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके स्कूल ऑफ थॉट या अंडरस्टैंडिंग को आपने पढ़ा और एक्सेप्ट किया और लोगों को सुना दिया, और मान लिया कि यार किसी गोरे ने लिखा है या इंटरनेट पे पढ़ा है तो ठीक होगा। हम तो दो नहीं 200 किताबें पढ़कर भी मुतमिन नहीं होते उस मौजू के हवाले से, जब तक खुद से तहकीक ना कर। डॉक्टर साहब ने अभी ये बात की कि लोग सवाल नहीं करते। हमारे लोग, मैं स्पेशली मसीही, वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के अंडरस्टैंडिंग जो वो कहीं से उठा लेते हैं आसानी से, जल्दी में, या फिर उजलत की वजह से, सुस्ती की वजह से, और प्रॉपर तहकीक नहीं करते किसी मौजू पर और बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, ये वो वाली बात है। सो जब तक आप अच्छे से ठीक तरीके से मेहनत नहीं करेंगे और जो तहकीक का फन है उसके मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो इस तरह के ख्यालात, नज़रियात घर से भी निकलेंगे और बाहर वालों को भी मौका मिलेगा कि वो करें। वेस्ट में तो अपनी बात करने का रवाज है, लोग करते हैं और खुल के करते हैं, और कोई किसी पर तनकीद नहीं करता। मजहब पर भी होती है और मजहब की बड़ी शख्सियात पर भी होती है।
یہ بات ہمارے لوگوں کو جو ایسٹ میں رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ یہاں پر کوئی کچھ بھی لکھ دیتا ہے. یہاں کی باتیں اگر آپ کو پڑھنی ہے، ان کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ان کے سٹائل کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے ان نتائج پر پہنچتے ہیں یا کوئی کیسے کسی نتیجے پر پہنچا ہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کوئی بھی شخص جب کسی عبارت کو لیتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اردو کی لغات میں اس کے معنی دیکھ لیتا ہے، کوئی ایک دو تفسیر پڑھ لیتا ہے. تو اس طرح کا آپ ایک چھوٹا سا سرمن تیار کر سکتے ہیں، ڈیویشن تیار کر سکتے ہیں، لوگوں کو سنا سکتے ہیں. لیکن جو ڈیسائیڈڈ تہوار، ایونٹ یا ڈاکٹرن ہے، جب ان کو ہاتھ ڈالنا ہے اور ان کے اندر سے کسی نئے تھوٹ کو کریٹ کرنا ہے یا تنقید کرنی ہے، تو پھر آپ کو جان جوکھم میں ڈالنی پڑے گی. پھر آپ کو چرچ ہسٹری میں جو فادرز گزرے ہیں، چرچ ہسٹری کے اندر جو کریٹیکس لوگوں نے کی ہے یا تنقید کی ہے، آپ کو وہ بھی دیکھنی ہوگی. اور پیرل جو سٹڈی ہے آپ کو وہ بھی، اس کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا. آپ کو پورے جو تحقیق کے اصول ہیں ان سے گزر کر پھر کسی پر تنقید کرنی ہوگی اور کہنا ہوگا کہ ہاں کرسمس جو ہے وہ بتوں کا تہوار تھا جس کو ریپلیس کر دیا گیا. اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر ریپلیس ہوا ہے، یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا، آپ نے سٹڈی نہیں کی کہ یہ کس تھیوری کے تحت ہمارے چرچ فادرز نے یا ہمارے بزرگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 25 دسمبر این مسیح کی پیدائش کی ڈیٹ بنتی ہے. اس فارمولے کو آپ نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اور پھر سمجھنے کے بعد اگر اختلاف کریں، اعتراض کریں تو بات بنتی ہے. اور ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں یعنی کرسچن جو ہمارے اسکالر ہیں، سو کالڈ اسکالر، وہ بھی ویسٹ سے اور ویسٹ کے بڑے بڑے اسکالر سے بڑے امپریس ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسیحت کے خلاف اگر کسی نے بات کی ہے اور بڑے سافٹ طریقے سے، تو ان کو سمجھ نہیں لگتی. کیونکہ جب تک آپ ڈاکٹرن کو یا چرچ ہسٹری میں ہونے والے ایونٹس کو اچھے سے نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس وقت آپ نے کس بدعتی تعلیم کو پڑھ لیا اور اسے حاصل کر کے آپ نے دوسروں تک پہنچا دی. اب لوگ کئی دعا کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا وہ کبھی یہوہ وٹنس والے بن جاتے ہیں، کبھی اونلی جیزس والے، اور کبھی 7 ڈے ایڈوینٹسٹ والے بن جاتے ہیں. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آپ کو تھیولوجی کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ کس فارمولے کے تحت، کس انداز سے، کس عقائد کے تحت دعا کر رہا ہے. ابھی آپ نے بولا کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، پروگرام سے پہلے بھی اس پر بات ہو رہی تھی، رب العالمین یا رب الرحمت، رحمین، رحم کرنے والا. تو یہ وہ اصطلاحات ہیں یا وہ ٹرمینولوجیز ہیں جو وہ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. رب کے لیے استعمال کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی کے لیے ان ٹرمینولوجیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ رب العالمین کا مطلب ہے زمانوں کا، جہانوں کا پالنے والا، بنانے والا، ان کا پروردگار. اور اس کی اگر کسی پر اپلیکیشن ہوتی ہے لاجک اور ریولیشن کے تھرو اور کلام خدا کی روشنی میں، تو وہ صرف اور صرف ابن خدا کی ذات پر ہوتی ہے. سو اگر میں ان ساری باتوں کو جو ابھی میں نے کی ہیں ان کو میں کنکلوڈ کروں، تو ہر وہ شخص جو تنقید کرنا چاہتا ہے کرسمس کی کسی روایت پر، اس کی ڈیٹ پر، اور اس پرسن پر، اس پرسنالٹی پر جس کی وجہ سے کرسمس ہے، تو پہلے اس ایریے میں اچھے سے اپنے آپ کو تیار کر کے آئے، اس کی ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل کرے، اس کے سارے اسپیکٹس دیکھے، پھر اس پر بات کرے، پھر اس پر تنقید کرے. چاہے وہ مبشر لقمان ہو، ڈاکٹر موید پیر زادہ ہو، یا دنیا کا اور کوئی بڑا اسکالر. بے شمار لوگوں نے تنقید کی ہے، وہ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس فارمولے کے تحت تحقیق ہوئی ہے، کام ہوا ہے، اس میں کون سا پروسیس جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے. تو ان شارٹ یہی کہ ہمیں تحقیق کے اصل فن سے اپنے آپ کو گزارنا ہوگا، تبھی ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں. کرسمس کی چونکہ آپ کا موضوع بڑا خوبصورت ہے کہ کرسمس کی روحانیت جو ہے وہ کیا ہے. روحانیت ورڈ جب اس کانٹیکس میں ابھی ہم استعمال کریں گے کہ کرسمس کی روحانیت کیا ہے، تو اس کا جو سمپل ڈیفینیشن ہوگا وہ یہ ہوگا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ اب کوئی ڈھونڈنے لگے کہ کرسمس کی روح بھی ہوتی ہے. اچھا کرسمس کی روح ڈھونڈنے بیٹھیں گے کیونکہ روحانیت لفظ روح سے ہے. ایسا نہیں، اس یہ خاص ایک ٹرمینولوجی ہے. جب ہم کسی ایونٹ کے لیے یا کسی خاص موضوع کو یا بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار اس کی روحانیت کیا ہے، تو مطلب اس کی اصل حقیقت کیا ہے، خاص طور پر اس کانٹیکس میں. اب آپ کسی پرسن کے حوالے سے کہیں گے کہ یہ بڑا روحانی ہے، یہ روحانیت کے مرتبے پر فائز ہے، تو پھر اس کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی.
اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ ایک فرق موضوع ہے، لیکن سمپل الفاظ میں، سادہ الفاظ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی روحانیت مطلب اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ایک الفاظ میں کہیں، ایک فکرے میں کہیں تو کرسمس کی اصل حقیقت کرائسٹ ہے، ابن خدا ہے. باقی جو بھی آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں، آپ کو چراغاں نظر آتا ہے، آپ کو سجاوٹ نظر آتی ہے، کیرلز نظر آتی ہیں، یہ سب ایک سمجھ لیں کہ اس کی محبت کا، اس کے پیار کا، اس کی خوشی کا اظہار ہے. مثال کے طور پر فرسٹ کرسمس پر ہمیں بہت سارے گیت ملتے ہیں. فرشتوں کا گیت کہ وہ آسمان سے اترے، زکریا جو الشبا کا شوہر تھا اس کا گیت، پھر بی بی الشبا کا خود ایک گیت ہے جو مریم کی بڑائی میں اور خدا کی حمد میں گاتی ہے. پھر بزرگ شمعون نے جب اس بچے کو گود میں لیا تو اس وقت جو الفاظ بولے وہ شاعری کی صورت میں ہے، ایک گیت کی طرح سے ہے. اور پھر ہمیں مقدسہ مریم کا گیت نظر آتا ہے. تو کیرل جو ہے یہ خوشی کا اظہار ہے جو چرچ یا کرسچنز اس موقع پر گاتے ہیں، اور پھر مختلف طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں. کنٹمپریری آج کی شاعری کے لحاظ سے ہم نے کئی دیکھے ہیں، لوگ لکھتے ہیں اور پھر نئے نئے گیت آتے ہیں ہر سیزن میں. اسی طرح سے روشنیوں کا کرنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نور کا منبع ہے جو اس دنیا میں آیا، اور اس کے آنے پر دو بڑی روشنیاں ظاہر ہوئی، ایک چرواہوں پر اور دوسری مجوسیوں پر، کہ ستارہ غیر معمولی روشنی کے ساتھ اور ایک خاص سائن کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو اس وقت ستاروں کے ماہر تھے، ماہر فلکیات تھے، ان کے لیے. یہ شہادت ہے نا کہ یہ روشنیاں اس کے لیے ہیں جس سے ساری روشنیاں ہیں، جو روشنیوں کا منبع ہے. اور پھر کرسمس کی افادیت جو ہے میرے اور آپ کے لیے، جس کا آغاز میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی روٹھا ہے تو اس کو منا لیا جائے، اور جن کو پیار کرتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو گفٹ دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، فوڈ شیئر کریں. تو کرسمس، فرسٹ کرسمس پر ہمیں کتنے سارے لوگ اس پروسیس میں نظر آتے ہیں جس میں قبولیت کا، خدا کو قبولیت کا اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا کانسیپٹ ہے. زکریا اور الشبا نے خدا کے پیغام کو اور خدا کے اس بندہ کو قبول کیا جس نے مسیح کی راہ کو تیار کیا. ولی یوسف نے اور مقدسہ مریم نے فرشتے کے پیغام کو قبول کیا، اور کس طرح سے مقدسہ نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیا. بزرگ شمعون نے جب اسے دیکھا تو اسے گود میں اٹھا لیا، خدا کی نجات کو گود میں اٹھایا، کیونکہ وہ انکارنیٹ ہے نا، اب وہ انسانی لمیٹڈ میں ہے اور ایک بچے کی صورت میں ہے. بی بی حنا آتی ہے اور خوشی سے وہاں پر نبوت کے ساتھ لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ قبولیت ہے کس کی؟ خدا کے بیٹے کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی اور چرواہے اسے فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ کریکٹرز ہمیں سارے جو ہے نیٹیوٹی میں یا مسیح کے اس دنیا میں آتے ہوئے اس کی آمد پر نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف منفی بھی ہیں. یہ ویسے ہی ہے منفی جو آ جاتے ہیں کہیں سے نکل کر موقع پر اپنے فالوور بڑھانے کے لیے یا ایک موقع کو کیپچر کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا ڈومین نہیں ہے، ان کا یہ ایریا نہیں ہے. وہ کرنٹ افیئر کے لوگ ہیں، چاہے مبشر لقمان ہو یا پھر ڈاکٹر منیر پیر زادہ ہو یا کوئی بھی اور ہو. بھئی آپ کا جو ایریا ہے اس میں رہ کے آپ بات کریں، اس کے آپ ماہر ہیں. اب میں الہیات کو ساری عمر پڑھتا رہا ہوں، اور میں بیٹھ کے آ کے یہاں پر لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر بات کروں یا میں لوگوں کو لیگلی ایڈوائز دوں، تو پھر مجھے کون دنا مانے گا؟ آپ الہیات کی بات کریں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی بات میرے قد سے بہت اوپر کی ہو، میں سیکھوں گا. ادنا ایک خادم، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر میں اسے سیکھوں گا. لیکن آپ میرے سامنے بیٹھ کے ایک فرق بیک گراؤنڈ سے بغیر تیاری کے آئیں، ریسرچ کر کے آئیں، یہ کوئی پابندی نہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک خدا کا بہت بڑا ایونجلسٹ ہے، مقدس لوکا. اس کا بیک گراؤنڈ فزیشین تھا، لیکن اس نے الہام کو قلم بند کیا. تو وہ پابندی نہیں ہے. پابندی ہے تو آپ کے پاس وہ ریولیشن ہے، آپ کے پاس وہ تحقیق ہے جس سے آپ اس کو لوگوں تک پیش کر سکے. تو میں بات کر رہا تھا کہ نیگیٹو کریکٹر بھی ہے. ہیرودیس کا نیگیٹو کریکٹر ہے. ہیرودیس کے ماتحت جو یس سر کہنے والے خوش آمدی تھے، جو دنا، فقی، کاہن، فریسی، وہ سب بھی کہتے ہیں ہاں ہاں اس کو بیت الحم میں پیدا ہونا چاہیے. نہ فرشتے وہاں گئے، نہ ان کو تارا نظر آتا ہے، نہ کوئی اور آگاہی ہے. حالانکہ عالم ہے، کتابیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت کی پہچان نہیں. تو کرسمس کی افادیت قبولیت میں ہے.
آپ کرائسٹ کو قبول کریں، ورنہ صرف کرسمس ٹری لگانے سے، بتیاں لگانے سے، چراغا کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہاں، دنیا میں لوگ اس کو مناتے ہیں، جو کرائسٹ کو نہیں قبول کرتے، اسے نہیں اپناتے، وہ بھی اسے مناتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بشارت ہے، یہ سافٹ میسج ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ جس کرسمس ٹری کو تم نے اپنے شاپنگ مال میں رکھا ہے، اپنے گھر میں ٹی وی کے اندر دیکھ رہے ہو، جن لائٹوں کو، جن سائنس کو، جس میں ستارہ ہے اور جس میں سینٹا کلوت ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کیا میسج دے رہی ہیں؟ کون ہے جس کی آمد کے موقع پر، جس کی یاد میں یا جس کی سیلیبریشن میں یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ ویسٹ والے اتنے دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ اس دن پر، اس موقع پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، شاپنگ پر، مالز پر، ڈیکوریشن پر، انرجی خرچ ہوتی ہے، بہت کچھ۔ تو لوگ اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ تو میرا خیال ہے بہت کم فیس بک پہ جاتے ہو، ہم لوگ میرا خیال آپ اسی پہ رہتے ہیں روز ہی۔ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی جو خرچہ ادھر کرنا ہے وہ ادھر کرو، غریبوں کو کرو، ان کو دو، اور پھر ان کے جواب میں اور بھی بڑے سارے جواب آتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہمارے مذہبی علماء ہے، کوئی بھی ہے، بجائے ہم اس کی روحانیت کی طرف بڑھنے کی بجائے ہم اس کو متنازع بنائی جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کرسمس فادر نہیں، اس کے معنی نہیں تھی، کوئی کرسمس میں ہے، مطلب ہم کیسے روحانیت اس میں تلاش کریں، بجائے ہم اٹک کے رہ گئے ہیں، جیسے پہلے محنت ہوئی لوگوں کی اٹک گئی ہے 25 دسمبر کی۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے اپنے اندر، کوئی کہتا ہے کرسمس کا، تو ہمارے لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں ہمارا تو ہر روز ہی کرسمس ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کیسے یہ سوچتے ہیں؟ پھر ہم اصل ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہمارا حصہ ہے، اس کی طرف ڈاکٹر صاحب بڑھیں گے، تو ہم کیسے روحانیت اس کو کیسے روحانی کیسے بنا سکتے ہیں کرسمس کو؟ سیمسن صاحب، آپ کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ سوال اور بہت ڈاکٹر صاحب زیادہ وہ یاد آئی لوکا کی بات، وہ کر رہے تھے کہ وہ نہیں، فزیشین تھا اور کس طرح سے وہ سوال زیادہ مذہبی۔ ہوتے ہیں، وقت کم ہے، بہرحال میں ہاں، چند باتیں آپ کے ہم اپنے ناظرین سے بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو ابھی آپ نے فرمائی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیں، اس کا چھوٹا سا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب کرسمس مناتے ہیں، جیسے بھی مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے ہمیں ہماری محبت کا اظہار کرنے کا ایک وقت، ایک موقع ملتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی ولادت مبارکہ پر غور کرنے کا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے، ان سے کبھی پوچھیں کہ آپ کو کیا اپنے بیٹے یا بیٹی کا برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس پہ کیوں خرچہ ہوتا ہے؟ اگر پوری قوم یا پوری دنیا کرسمس مناتی ہے تو دس از آور ایکسپریشن آف لو، اور یہ ایونجلزم کا سب سے بڑا اجتماع کرسمس ہوتا ہے۔ if we use it properly, this is the greatest evangelistic opportunity۔ ابھی ریورنڈ صاحب فرما رہے تھے کہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کو اس سورس کی طرف مبذول کریں جو وجہ کرسمس ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں نے چرنیاں تیار کر دی ہیں، شاپنگ مالز جا دی ہیں، ان لوگوں کو جن کو نہیں بھی پتا کیوں سے جا رہے ہیں، پوری دنیا ایسا سیلاب آتا ہے روشنیوں کا، دنیا ایسی بکائے نور بن جاتی ہے کہ سال کے کسی اور سیزن میں اتنا روشن سیارہ آپ کو خلاؤں میں سے کبھی نظر نہیں آئے گا جتنا کرسمس کے دنوں میں نظر آتا ہے۔ یہ پانی اور مٹی کی گولی جو ہے نا، جسے ہم زمین کہتے ہیں، یہ رنگ و نور میں نہلا جاتی ہے، دلہن بنی ہوتی ہے۔ اگر باہر سے کوئی خلائی مخلوق دیکھے یا ہمارے ایسٹرونٹس باہر سے جا کے دیکھیں تو وہ اس کو پانی اور مٹی کی نیلی گولی نہیں دیکھیں گے۔ It's not a blue planet anymore. It will be a lit up planet۔ یہ پورا ایک طرح کا ہلکا سا کرسمس ٹری ٹائپ کا نظارہ دے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاؤں پر، ان کے سر پر عطر ڈالا گیا تو اس وقت بھی اعتراض ہوا تھا کہ یہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ عطر مہنگا ہے، اس کو بیچ کر غریبوں پر لگایا جا سکتا تھا۔ غریب غربا تو تب بھی تھے، بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو پڑھتے ہوئے کہا کہ تم اسے کیوں زچ کرتے ہو، مریم کی بات ہے، تم اسے کیوں زچ کرتے ہو، غریب غربا تو تمہارے پاس ہمیشہ ہی ہیں، اس نے جو کچھ کیا مجھے
اپنی موت کے لیے مسا کرنے کے لیے. اب میرے ذہن میں وہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے, ریورنڈ کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنے کے اظہار کا ایک وقت ہے, وہ جائز ہے. اس میں پیسہ لگانا بھی جائز ہے, اس میں بالکل ویسے جیسے ہم اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا جواب تھا کہ ہمیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے, اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, فلاں جگہ پہ لوگ مر رہے ہیں, ان کو روٹی دو, ان کو کھانا دو. بھائی وہ کرسمس کو ہی مر رہے ہیں, وہ پہلے 364 دن کیا بریانی کھا رہے تھے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ کرسمس کی سیزن کے جو متعلقات ہیں, they are left for my Jesus, for my love, for my expression and also helping others because of my love for Jesus. پہلی بات. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم صاحب میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ کرسمس کو جو ہے وہ سیکولر بنا دیا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے. پھر میں نے یہ بھی آپ کو کہا کہ یہ زیادہ تر امریکہ سے چلتی ہیں اس طرح کی باتیں کہ سیکولر, جیسے گریٹنگ سیزن آ گیا یا اس طرح کر کے کر رہے ہیں. اس کی کوئی لاجک آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کو واقعی سیکولر ہے؟ دیکھیں کرسمس کی جو روحانیت ہے, اس کا جو اصل ہے, کرسمس کی جو اسپرٹ ہے, ابھی پادری صاحب نے سائمن بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, اس کو تو ہم سیکولرائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ایسنس ہی اسپرچول ہے, اس کی ایسنس اسپرچول ہے, اور گاڈ از اسپرٹ. کرسمس کی ساری جو متعلقات ہیں وہ سب اسپرچول ہے اور اس کی معنویت ہے. اب امریکہ کی بات جو ہے نا, امریکہ ہر بڑی سلطنت جو اس دنیا میں آتی ہے وہ دنیا کو ایک نیا مزاج دیتی ہے. امریکہ نے ایک عجیب مزاج دیا ہے. برطانیہ کا جب دور تھا تو وہ اپنے آپ کو بڑے کلچرڈ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. انگلش جینٹل مین, انگلش لیڈی, وہ کانسیپٹ آ گیا. جرمنز کا ایک اپنا تھا. اچھا, امریکہ کا جو سلسلہ ہے وہ میری نظریے کے مطابق یہ ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کو وہ بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. یہ امریکہ کی سب کی نہیں لیکن ایک اوور آل ایک خاصیت ہوتی ہے نا ایک قوم کی. پاکستان کی خاصیت میں اس لیے بتاؤں گا کہ آپ سب جانتے ہیں. تو امریکہ میں یہ ہے کہ کسی نے $1 ملین بنا لیا تو سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ کتاب لکھے گا, ہاؤ ٹو میک یور فرسٹ $1 ملین. ٹھیک ہے, وہ کتاب اگر 1 ملین کاپیز میں بک گئی تو اس نے دوسرا 1 ملین بھی بنا لیا. یہ جو ہے مائنڈ سیٹ ہے امریکہ کا, ٹھیک ہے, کہ ہر چیز کو کمرشلائز کر دو. برگرز ہیں ان کو کمرشلائز کر دو, ڈرنکس ہیں ان کو کمرشلائز کر دو, ایجوکیشن کو کمرشلائز کر دو. یہ اور اس میں جو میں شروع میں بات کر رہا تھا وہ نفسیاتی خواہش پوری ہوتی ہے, پیپل لک ایٹ یو. اور ہم لوگ جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افریقہ کے ممالک میں غریب پادری صاحبان ہیں یا غریب مسیحی ہیں, مناد ہیں, ان کو ان چیزوں کی گہرائی کا نہیں پتا ہوتا, لہٰذا دے بیکم ایزی وکٹمز اور وہ شروع کر دیتے ہیں. امریکہ سے آنے والے لوگوں نے بعض اوقات اعتراض کیا ہے کہ جی وہ مسیحا کے پیدائش کی تاریخ. تو میں نے ان لوگوں سے کسی زمانے میں بات کیا کرتا, اب نہیں کرتا, تو میں نے انہیں بار بار پوچھنا کہ یہ کیلنڈر جس کو آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے اس وقت کون سا کیلنڈر چل رہا تھا؟ نہیں پتا انہیں. رومن کیلنڈر تھا, 48 BC سے شروع ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک پیرلل کیلنڈر تھا, ہیبرو کیلنڈر تھا, عبرانیوں کا کیلنڈر تھا, جو اس وقت شروع ہوا تھا جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے. خروج 12 باب کی پہلی آیت میں لکھا گیا ہے, اور یہ رات اور یہ دن تمہارے لیے, یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ اور یہ دن مہینے کا پہلا دن وغیرہ وغیرہ. خروج 12 باب پہلی دوسری آیت میں آپ پڑھیں تو 2 کیلنڈر مساوی چل رہے تھے. رومن کیلنڈر تھا. رومن کیلنڈر کی مزید دلیل جو ہے وہ ہمیں لوکا 2 باب میں ملتی ہے, جہاں پہ لکھا ہے اور کیسر اوگسٹس کی حکومت میں پہلی اسم نویسی جو کورنیس حاکم کے زمانے میں ہوئی, سب کو حکم دیا گیا یہودیہ کے لوگوں کے جا کے نام. اب یہ دونوں شخصیات جو یہ تاریخ میں موجود ہیں یہ انہی کے کیلنڈر کے حوالے سے ہیں. سائمن صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہیبرو کیلنڈر اس وقت قائم تھا,
جب عبادات ہوتی تھی ہیکل مقدس کی تو زکریہ کاہن جب گیا تھا وہ تاریخ کا حصہ تھا، یہودی تاریخ کا. جب اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے موزانہ طور پہ، پھر لکھا گیا چھٹے مہینے میں. مہینوں کا سلسلہ تھا تو چھٹا مہینہ لکھا ہے نا. سال کا پتہ ہے رومن کیلنڈر کے لحاظ سے، مہینے کا پتہ ہے ہیبرو کیلنڈر کے لحاظ. دونوں کیلنڈرز کو ملا کر علم تقویم کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پوپ گریگوری نے جب ایک ایسا کیلنڈر بنانے کے لیے کہا 1582 میں، 1582 میں، تاکہ ساری دنیا کا نظام ایک ہی کیلنڈر پر چلے، تو ان تمام چیزوں کو کیا ان لوگوں کو پتہ ہے ان باتوں کا؟ وہی بات آ جاتی ہے نا، تحقیق بڑی مشکل چیز ہے، علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. آپ دنیا کے عظیم ترین سائنسدان آئنسٹائن کی کسی تھیوری کا نام لے لے، میں یہاں پہ بیٹھا اپنے گھر میں کہہ دوں گا کہ وہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی چیز کو سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے. علم بہت لمبی اور بڑی مشکل ڈگر کا نام ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. ہاں، اگر وہ ان تمام چیزوں کو تقویم کے مطابق دیکھنے پڑھنے کے بعد اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم جو ہمارے پاس موجودہ لٹریچر ہے اس کی مدد سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی تاریخ نہیں نکال سکتے یا نکال سکتے اس سوال کا جواب، تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے ابھی سائمن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کلیسیائی بزرگ تھے انہوں نے بڑی محنت سے، محنت شاقہ سے، اس حد تک کہ یہ کیلنڈر پوری دنیا نے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہی کچھ لوگ جنہیں نہ رومن کیلنڈر کا پتہ ہے، نہ عبرانی کیلنڈر کا پتہ ہے، نہ گریگورین کیلنڈر کا پتہ ہے، نہ انہیں لوکا 2 باب کی 16ویں آیت کا پتہ ہے، نہ لوکا 2 باب کی 1 آیت کا پتہ ہے، جہاں سے یہ تمام چیزیں مل کر بنتی ہیں. اب بائبل مقدس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 25 دسمبر کو کرسمس مناؤ، اس لیے کیونکہ جب بائبل کو اکٹھا کیا گیا اس وقت نہ دسمبر کا مہینہ تھا نہ گریگورین کیلنڈر تھا. یہ تو اب ہم نے اپنے ایک عقل سے استعمال کرنا ہے کہ اس وقت جو تاریخ نکلتی ہے اس کو ہم نے موجودہ دور میں لے آئے ہیں. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء، اور اب میں بات کرنے لگا ہوں غیر مسیحی علماء کی، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، بہت سے غیر مسیحی علماء، اور ایک دو کے ساتھ میری یہاں پہ بات بھی ہوئی ہے، وہ جب مسیحی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو وہ نہایت احمقانہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہر تاریخی ناول جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ مصدقہ تاریخ ہے. پاکستان کی حکومت کو یہ اتنا پسند آیا یہ رویہ کہ انہوں نے ارطغرل، ایک وہ فلم ہے یا ڈرامہ جو تھا وہ چلایا، اور اب پاکستان کے تمام ینگسٹرز سمجھتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ مسیحیوں کو مسلمانوں نے کیسے شکست دی تھی. That is not history. It is not even 5% history. وہ 95% سے زیادہ ہسٹری کے ایک سٹرکچر کے اوپر، ایک سکیلیٹن کے اوپر جو سارا گوشت چڑھایا گیا وہ خیالی ہے. ہم پاکستانی جو ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسیحیوں کی تاریخ جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ ہم نے نسیم حجازی کے ناول پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کس طریقے سے اندلسیہ میں مسیحیوں کو شکست دی. نسیم حجازی کے ناولوں کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ ہر مسلمان بہادر ہوتا ہے اور ہر مسیحی خاتون خوبصورت ہوتی ہے. اور پاکستان کے تعلیمی نظام یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے نسیم حجازی کے ناولوں کو نصاب میں شامل کر دیا، اور ان کے جتنے ناول میں نے پڑھے ہیں، خاک و خون، اور تلوار ٹوٹ گئی، خالد بن ولید، محمد بن قاسم، اب ذہن میں اور بھی نام ہے تو 12-15 تھے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، نسیم حجازی کی اردو بہت اچھی اور ان کا تخیل بہت بڑا ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ اب یقین کریں اگر وہ یہاں پہ آ کے اس طرح کی بات GCSE کے پرچے میں دیں تو ان کو C بھی نہیں ملے گا، F ملے گا. His history is totally out. اور مسیحیوں کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہمارے غیر مسیحی علماء کرتے ہیں، they are basing it all on their، وہ اسی طرح سے جیسے ان سے پوچھا ہاں جی آپ چین کے بارے میں جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں جی، ہم نے میکسم گورکی کا ناول پڑھا ہے ماں، اس میں وہ بھائی وہ ناول ہے، تاریخ نہیں ہے. اور دریا بہتا رہا،
यहाँ वो जिल्लतों के मारे लोग, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के नावल, रशिया पढ़ लें, आपको लगेगा आपको रशिया का सारा पता है। आप उन चीजों को हिस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो फिर आपकी अकल ठिकाने आती है। नो नो नो, दैट वाज नॉट हिस्ट्री, दीज वर इमेजिनरी थिंग्स। एलेक्स हेली का नावल पढ़ लें, रूट्स, आपको यूं लगेगा जैसे आप जितने से आफाम अमरीकी हैं उन सब की तारीख समझ गए कि किस तरह। इट्स अ नावल। हमारे लोगों की ये बहुत ही बड़ी कबाहत है। मैं फिर कह रहा हूं आपके टीवी के साथ से कि आप अगर सेकुलर तारीख नहीं पढ़ना चाहते, आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें, इंजील शरीफ पढ़ें, लूका रसूल की इंजील पढ़ें। उनके पहले दो अबवाब में आपको वो इशारे मिल जाएंगे जहां से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कब हुई। जकरिया का जिक्र है, वहां पे उनकी अबादात का जिक्र है, हैकल की रसूमात का जिक्र है, उनकी बीवी का मौजूदा तौर पे हमला होने का जिक्र है। उसके 6 महीने में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। 6 महीने में जब्राइल फरिश्ते की तरफ से गलील के एक शहर में नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया। बाइबल मुकद्दस महीने का पता है, 6 महीना। लूका 2 बाब की पहली आयत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए, और ये पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकम कॉर्नियस के अहद में हुई। 2 बाब की पहली आयत। अब यहाँ पे सेकुलर हिस्ट्री का रेफरेंस है, हिब्रू कैलेंडर का रेफरेंस है। 25 दिसंबर नहीं लिखा इसलिए क्रिसमस पे इतराज है। भाई आप बाइबल मुकद्दस पढ़े, ये कलामे इलाही है, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स है, इनको पढ़ के किसी चीज पे ये आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप कहें कि मैंने कोई रॉकेट बनाना और कोई चीज लगा के जिसमें ये लिखी है चीज ने। इल्म हासिल करना बहुत बड़ी बात है, तहकीक करना बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन अगर किसी को, और सर मैं आपके ये जिसारत कर रहा हूं आपके टीवी से ये कहने की कि अगर आपको क्रिसमस के किसी एक पहलू पर सवाल है तो आप प्लीज मुझसे राब्ता कायम कीजिए, सैमसन साहब के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, और मैं आपको इन बातों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। बल्कि मुझे फख्र होगा कि आपको तालीम दें। हमें तो हुक्म दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था मत्ती 28 बाब में, जाओ जाके दुनिया को तालीम दो। हम हाजिर हैं। शमसन भाई एक छोटी सी बात करता चलो फिर आप उसको, वो जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तारीख के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है, और फिर जब कंपैरेटिवली डिफरेंट जो तारीख के लिखने वाले हैं उनको पढ़ा, पाकिस्तान से बाहर निकल के जब देखा कि और भी कई उस्ताद हैं और कई तारीख में लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरह से जो है वो तारीख पर रोशनी डाली है और दयानतदारी से, ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश की, तो एक फर्जिया एग्जाम्पल है वो जेहन में आ गई कि किसी तबला सीखने वाले उस्ताद के पास कोई अपने बेटे को लेके गया कि उस्ताद जी ए मुंडे को तबला सिखा दो। उसने पूछा, बच्चे तेरे को तबला आता है? कहता है कि हाँ मैंने बजाना आता है। अच्छा तो बजाओ। उसने बजाना शुरू किया तो उसने कहा कि बड़ा लंबा टाइम लगेगा बच्चे को सिखाने, अगर ये कोरा होता तो 6 महीने में ट्रेन कर देता। तो उसका बाप कहता है, उस्ताद जी ये क्या बात है, अगर इसने ना सीखा होता तो 6 महीने में, और ये पहले से सीख के आया है तो आपने तो और इसको ताले वाले सिखा के ट्रेन कर देना, मास्टर बना देना, आप कह रहे हैं लंबा अरसा लगेगा। उसने कहा यदि उंगल टेढ़ी है तो सीधी करने दी टाइम लग जाए। तबले के ऊपर जो उंगली ही टेढ़ी पहन रही है भाई, तो फिर वो जो सीखेगा वो सब टेढ़ा ही बजाएगा। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मेजोरिटी कलेक्टिवली कोई बंदा ज़्यादा पढ़ गया हो या उसने ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को तहकीक के एंगल से देखा हो तो अलग बात है, लेकिन किताबों में और तारीख पढ़ाने वाले सब उल्टी तारीख यहाँ बिल्कुल ऐसी पढ़ाते हैं कि इंटरनेशनली किसी यूनिवर्सिटी किसी तारीखदान के साथ बैठकर वो compete नहीं कर सकते। पता ही नहीं, उनको कख पता नहीं, ना मौलवियों को और ना बड़े बड़े आलमों को। जब भी कोई तारीखी बात करते हैं तो यकीन माने हंसना भी मुश्किल, रोना भी मुश्किल, उनकी बातें सुन के, उनकी डेट्स देखकर और जिन करेक्टर्स की वो बात कर रहे होते हैं उनके इवेंट्स को देखकर। तो बरकैफ मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि हम भी इसका शिकार रहे हैं, हमारी भी बड़ी ख़राब हिस्ट्री थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हमने हिम्मत मार के तो और लोगों से इस रहनुमाई से निजात हासिल की। तो ये प्रॉब्लम तो है हमारे खित्ते में जी।
مجھے میرے ذہن میں آ رہی تھی، پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا دنیا میں، ہم تو خود وہاں پہ رہتے ہوئے وہ شیریہ اور اس طرح کی وہ حرکت کرتے ہیں، تو پھر کیسے یہ ہوگا؟ اور ہمارا کرسمس کا بھی یہی میسیج ہے کہ محبت، صلح، معافی، امن، آشتی، یہ سارا پیغام لے کر جو ہے وہ جیسس کرائسٹ اس دنیا میں لے کے ہے کہ کوئی بھی ظالم کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور آگے چل کے تو کافی وہ اس نظام کے ساتھ ٹکرا گئے تھے، جس کا سب جانتے ہیں کہ کیا سزا ملی۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا ریورنڈ سائمن صاحب کہ یہ سیکولر کرسمس کیا واقعی سیکولر ہو سکتا ہے، جہاں اس کی روحانیت ختم ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک کہنا ہے کہ سیکولر ہونے بالکل سے روحانیت ختم ہو جائے گی اس کی۔ بالکل، اور جو ہونے کو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرسمس کی روحانیت جو ہے یا اس کی اصل حقیقت ختم ہو سکتی؟ اس کے پیچھے بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ایونٹ ہے کہ یہ آسمان اور زمین کو اور انویزیبل اور ویزیبل مخلوقات کو اور ڈیوائن اور ہیومن ریلیشن کے بٹوین ہے، اور یہ انسان کا بنایا ہوا کوئی ایونٹ نہیں ہے۔ یہ کئی انسانی ایونٹ ختم ہو گیا دنیا میں، چاہے وہ مصریوں کے تھے، یونانیوں کے تھے، یا پھر یہ جو بڑی بڑی سپر پاورز تاریخ میں گزری، فرانس ہو گیا، اس کے بعد انگلینڈ ہو گیا، اور آج امریکہ ہے جو ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے۔ بہت سارے ایونٹس تیار کیے گئے، لیکن وہ آہستہ آہستہ تاریخ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں، وہ رسمیں، وہ واقعات کبھی بھی قائم و دائم نہیں رہ سکتے جن میں وزڈم اور سنجیدگی نہیں۔ انسانوں کے حوالے سے اس میں تو براہ راست ڈیوینٹی انوالو ہے جو انکارنیٹ ہو کے انسانوں کے درمیان ہے، تو اس کی روحانیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب خدا کے وہ پیارے، خدا کے وہ لوگ اور چرچ کا وہ بڑا حصہ جو سنجیدگی سے تعلیم و تربیت، ڈاکٹرنس کو، ایجوکیشن کو، جو اسپیشلی بائبل مقدس کی روشنی میں ہے، اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ اتنی ووکل نہیں جتنے شرارتی لوگ ہیں یا سست، اور یا پھر صرف شور کرنے والے جو مسخرے ہیں، وہ آ کر کسی نہ کسی میڈیا پر، اخبار پر، کتابوں کی شکل میں، اور پھر آج سوشل میڈیا کی صورت میں وہ آ کر ایک دم سے اپنی بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جہاں پر گندگی زیادہ ہوگی، جہاں پر شودہ بازی زیادہ ہوگی، وہاں پر رش بھی زیادہ ہوگا، وہاں پر لوگ بھی زیادہ اکٹھے ہوں گے۔ مداری والے کتنی جلدی اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی گھٹیا سی پوسٹ ڈال دیں کسی شخصیت کے خلاف، اور اس کو تھوڑا سا کچھ برا جنسی قسم کا اینگل دے دیں، چاہے وہ کسی فیمیل کے بارے میں، تو وہاں پر رش لگا ہوگا۔ اور وہی آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر، پچھلے ایک پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے ہی بتایا تھے یہ اسٹیٹسٹک کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یوٹیوب اور پھر انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ گندگی دیکھی جاتی ہے۔ کتنا رش لگا ہوا ہے لوگوں کا یہ دیکھنے کے لیے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کے کوئی انٹلیکچوئل بات کریں، تہذیب کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں، آپ کوئی فن کی، آرٹ کی بات کریں، اور بڑا ہی انٹلیکچوئل قسم کا آپ کوئی مکتب فکر کو اکٹھا کر کے، تھنک ٹینک کو اکٹھا کر کے کوئی ایونٹ کرے، وہاں پر لوگوں کو کھینچ کے بھی لائیں گے تو بڑی مشکل آئے۔ تو یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ جی، کیونکہ وقت ہمارے ساتھ کام ہوتا ہے، تو آپ اس کرسمس پر مطلب جو 24 کی ایو کو اسپیشل ایک مخصوص کیا ہوا، ویسے تو پہلے سنڈے سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے کرسمس سیلیبریشن کو، تو ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے؟ ہم کیسے اپنی شخصیت کو بدل کے اس متنازع، اس تنازع کو، اس انا کو، اس بدعتوں کو، اس کو کیسے دور کر کے ایک اس کے حقیقی میسج کو اپنے اندر سمونے دیں، اور جیزس کرائسٹ کا جو ہے عکس ہمارے اندر نظر آئے؟ مختصر بتائیے گا، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب بھی، اور ہم پھر اجازت لیں گے۔ جی دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ہم اپنا انالیسس کر سکیں، دنیا کا سب سے مشکل کام، اور اگر کرنا چاہیں تو اس سے آسان کوئی کام نہیں، اگر ہم اپنا انالیسس کر سکیں کہ میری ذہنی،
کیفیت، حیثیت، حقیقت کیا ہے، تو میں اس حساب سے کوئی بات کروں گا، اپنا منہ کھولوں گا اور اپنی پریچنگ، ٹیچنگ کو یا اپنے خطبے کو یا اپنے خطاب کو پیش کروں۔ جب ہم اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، وہ چاہے جج ہوں، پولیٹیشین ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، کسی دفتر میں سرکاری یا پرائیویٹ آفس میں کوئی بیٹھا ہوا کوئی بھی آفیسر ہو، جب وہ اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ سو کرسمس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں تو جو ہماری لمٹس ہیں، جو ہماری حدود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی خوشی کا، ہم اپنے پیار کا اظہار کریں۔ اس میں چاہے ہماری ٹیچنگ آ جاتی ہے، چاہے ہمارے رویے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی جو معاملات ہماری زندگی میں ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری، میں اور آپ یا کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پر ہے، ہم اسے جج کرنے سے پہلے، اس پر تنقید کرنے سے پہلے، اس پر سوال اٹھانے سے پہلے ہم اس کا اچھے سے جائزہ لیں، تحقیق کریں، اور نہ صرف اپنی سائٹ کی ریسرچ یا معلومات کے بعد کسی پر سوال اٹھائیں، تنقید کریں، بلکہ دوسرے کا نظریہ بھی جانیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہ پکڑ لیں جس کو خود بھی نہ پتا ہو کہ وہ جس عقیدے میں رہتا ہے اس کا کیا مطلب اور کیا مقصد ہے، اور وہ کس طرح سے اسے فالو کر رہا ہے۔ بلکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ ہر جگہ پر موجود ہے پوری دنیا میں، جو آپ کے ارد گرد موجود ہو، آپ اس تک رسائی حاصل کرے اور پوچھے کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کو مثبت نتائج ملیں گے یا جوابات ملیں گے جن سے آپ کو یا انڈرسٹینڈنگ بنا سکتے ہیں یا کوئی سوچ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک دم سے فصلی بٹیرے آتے ہیں اور آ کر ایک نئی بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے کرسمس کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی ڈیٹ نہیں ملتی ہے، تو سب کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی اینگل سے تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ 25 دسمبر جو کرسچن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے۔ ابھی میں اس بات کو کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے کافی باتیں بتائی ہیں کیلنڈرز کے حوالے سے، لیکن جاتے جاتے ایک آسان فارمولا بتاتا چلوں۔ لوکا کی انجیل کو سامنے رکھیں اور مقدس متی کے ایونٹ کو بھی سامنے رکھ لیں، اور یہودیوں کے کیلنڈر میں سے 14 نسان، آج سے 2000 سال پہلے، جو اپریل کے شروع اور مارچ کے اینڈ میں آتی ہے، اس کے مطابق آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں یسوع کی ڈیتھ اور اس کی انکارنیشن، یعنی کہ جس دن مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری ملی تھی کہ تو حاملہ ہوگی، اور وہ اس دن حاملہ ہوئی، اس دن سے لے کر آپ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد 25 دسمبر ڈیٹ نکلے گی، کیونکہ اس میں آپ کو تفصیل دیکھنی پڑے گی، اس میں آپ کو ڈیٹس دیکھنی پڑیں گی، اور بار بار مختلف طرح سے آپ کو بائبل کے حوالہ جات اور ہسٹری میں ان کیلنڈر کے یوزز دیکھنے پڑیں گے، ان کے ساتھ میچ کر کے کمپیریجن کر کے اور پھر ایک نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے طویل بحث اور تحقیق اور وقت درکار ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے انہیں خاص لوگ کرتے ہیں، خاص وہ جو تحقیق میں اپنی عمر کو گزارتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں۔ خیر، ابھی بات تو یہ کرنی ہے کہ ہم اس کرسمس پر لوگوں کو پیغام کیا دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کس طرح سے اس خوشی کی اہمیت کو واضح کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اہمیت ہے کہ ہم جو بھی کریں خدا کے لیے کریں، پورے دل سے کریں، ایمانداری اور دیانتداری سے کریں۔ سیلیبریشن کر رہے ہیں تو دل سے خوشی سے کریں، اور اگر ہم کسی حوالے سے بھی اس دن پر کوئی تنقید رکھتے ہیں یا ہماری کوئی اعتراض ہے، تو اس کو پھر اس طرح سے سامنے لے کے آئیں کہ معلوم ہو کہ ہاں یار، بندے نے تحقیق کی ہے، مطالعہ کیا ہے، اور اس کو شاید واقع ہی کچھ ایسے حقائق ملے ہیں جن سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، تو پھر بات ہو۔ جی سیمسن بھائی۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب جی، آپ کیا میسج دیں گے، کیسے ہم جئیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے جیسے میں نے کہا تھا کہ بڑا لمبا پرچہ تھما دیا تھا، اس کے چند سوالات کا جواب ہم دے پائے ہیں، بہت کا نہیں دیا۔ دو باتیں میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے اپنے کرسچن لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بائبل مقدس میں ہمیں کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم کرسمس کو منائیں یا خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے اس کی خوشی کریں، اس لیے ہمیں بائبل مقدس میں چونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک جواب دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم زندگی میں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، حکمن نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا
کہ آپ اپنے بچوں کے منہ چومیں. بچہ دیکھتے ہیں محبت سے کر لیتے ہیں. کہیں بہت سی ایسی باتیں میں کر سکتا ہوں جو بائبل میں نہیں لی، لیکن ہم حکمن نہیں محبتاً کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں. غور کرنے کی بات، بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کے برتھ ڈے منائیں، کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر کسی کو ملے تو مجھے بتا دینا پلیز. نہیں لکھا ہوا کہ اپنے بچوں کے برتھ، لیکن ہم سب مناتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بائبل میں نہیں لکھا، ہم یہ کیوں کرتے ہیں. حقیقت دراصل یہ ہے کہ بائبل مقدس میں صرف 2 بار برتھ ڈے منانے کا ذکر آیا ہے، صرف 2 بار. پرانے عہد نامے میں فرعون اپنا برتھ ڈے منا رہا، پیدائش کی کتاب میں ابھی وہ حوالہ ڈھونڈ رہا تھا، پیدائش جب وہ یوسف کی کہانی میں اور وہ نانپاز اور وہ، تو پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں صرف 1 بار ذکر آیا برتھ ڈے منانے کا، اور وہ فرعون تھا، یعنی somebody who hated God, somebody was against God. نئے عہد نامے میں صرف 1 بار برتھ ڈے منانے کا ذکر آیا اور وہ ہیرودیس تھا. دونوں خدا کے مخالف لوگ، دونوں برتھ ڈے منا رہے تھے. دونوں کے وقت ایک زندگی گئی. یوحنا کا سر قلم ہوا جب ہیرودیس برتھ ڈے منا رہا تھا انجیل شریف میں. پیدائش کی کتاب میں وہ جو اس کو نہ اس کا نان پاس تھا فرعون کا، خواب کے بعد دیکھا گیا، ابھی وقت نہیں ہے وہ ساری بات کروں، وہاں پہ اس کو قتل کیا گیا، اس کا سر قلم کیا گیا. بائبل مقدس میں برتھ ڈے منانے کا جو عمل ہے وہ دونوں بے دین لوگ کر رہے تھے، اور کسی کا ذکر نہیں برتھ ڈے منانے کا. ہم پھر بھی مناتے ہیں محبتاً. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، اچھی بات ہے. صرف میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں جو ہم کرتے ہیں ان کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دل سے محبت ہوتی ہے. کرسمس ہم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، کرسمس ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے ہمیں محبت ہے. آخری بات، بہت سے لوگ جو ہیں دنیاوی لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہم کرسمس نہیں مناتے، بہرحال نیو ایئر منا لیتے ہیں. لمبی بات ہے، لیکن میں چند جملوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ نیو ایئر کیوں مناتے ہیں. اس لیے کیونکہ نیو ایئر جو ہے وہ 25 دسمبر کے کاؤنٹ کرنا شروع کرے تو 8ویں دن آتا ہے، اور بائبل مقدس میں انجیل شریف میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ان کی پیدائش کے بعد یہودی دستور کے مطابق 8ویں دن ہیکل مقدس میں لے جایا گیا، جہاں پہ ان کا نام درج کیا، اور اس نام درج کرنے کے بعد وہ یہودی قوم کے مرد کے طور پر آفیشلی رجسٹر ہوئے. دیٹ از دا نیو ایئر. So nice, so nice. میں سمسن بھائی جلدی سے، ڈاکٹر صاحب نے اتنی زبردست گلا کی تھی کہ 1-2 بات اس حوالے سے ذہن میں آ گئی. تو اپنے سامعین کے لیے آپ تحقیق کریں، جوئش، یہودی، بابلی اسیری کے بعد، اور پھر پہلی 3 صدیوں تک مسیحی، تو یہ قریب 700-800 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس سارے عرصے میں یہودی اور مسیحی سالگرہ کو لے کر ایک خاص انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے کہ جو خاص خدا کے نبی، پیغمبر، پیارے، برگزیدہ لوگ ہیں، جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں اسی دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری جو ہے وہ کتاب مقدس کی تعلیم ہے، اور ان کے پاس ڈیٹس ہیں، چاہے وہ بزرگ موسیٰ ہو یا یسایہ نبی کی بات ہو، اور یا پھر خداوند یسوع مسیح کی جنم دن کی، اور پھر اس کی جو کروسیفکشن ہے اس کی بات ہو. میں نے اشارتاً بات کی تھی، اب میں نے تھوڑی سی کھولی ہے کہ 14 نصان خداوند یسوع مسیح کی آمد کا، یعنی جس دن مقدسہ مریم کو یہ نیوز ملی تھی، جو گیگری کیلنڈر کے مطابق، ہمارے موجودہ کیلنڈر کے مطابق 25 مارچ بنتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو کروسیفکشن ہے وہ 14 نصان کو ہوئی تھی، جو پاس اوور کا دن بنتا ہے، جس دن برا کو ذبح کیا جاتا ہے. اینی ویز، تو یہ بات ہے. تو پھر وہی بات آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی، اور کتابوں میں درج ہیں مختلف طرح سے. جی سیمسن بھائی. جی، اب ناظرین اجازت چاہیں گے اس امید پر کہ ہر کوئی جب سیلیبریٹ کرے گا 24 ایو، اور پھر ہم کہتے ہیں گلے لگانے کی رات آئی، دیواروں پہ دیپ جلانے کی رات آئی، اس طرح کافی سارے یہ مصرے الگ الگ ہیں. تو ہمیں واقعہ ہی پہل کرنی چاہیے، ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ خوشیاں لوٹ آئیں. خوشیاں کیسے لوٹتی ہیں؟ جب آپ
اپنے آپ کو ذہن کو بالکل صاف کر دیتے ہیں, دل کو صاف کر دیتے ہیں. آپ بالکل نکال دیتے ہیں کہ کس نے میرا کیا کیا, کس نے میرا کیا بگاڑا اور کیا کیا. محبت کا پیغام بار بار ہم کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب ہم سب کچھ پڑھتے ہیں, ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں اور کرسمس کو روحانی طور پر اپنے اندر سموئیں, اور جیزس کرائسٹ ہمارے اعمال سے, ہمارے دلوں سے, دماغ سے, چہرے سے نظر آئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ساری الجھنیں, ساری مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی. آپ کسی اس میں نہیں آئیں گے کہ گھر میں سجاوٹ نہیں کرنی, گھر میں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, باہر نہیں کرنا. یہ سب کچھ آپ نکال دیں گے جب آپ اپنے دل کو خالی کریں گے, دماغ کو خالی کریں گے, اور اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں گے, اور کرسمس کے حقیقی معنوں کو جو ہے وہ جانیں گے. تو ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں, بہت سارے کام آپ کے پاس ہوتے ہیں, پھر بھی آپ وقت نکالتے ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا زیادہ ٹائم مطالعے میں گزرتا ہے, اور ہم لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. جب بھی مجھے مشکل آئی ہے میں نے آپ کو رجوع کیا ہے, فون پہ کیا ہے, پھر چینل پہ کیا ہے. اسی طرح شکریہ ریورنڈ سائمن جان صاحب کہ آپ واقعی بڑے ریسرچ کرتے ہیں, جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اور میں اپنے جتنے بھی علماء ہیں, میں اکثر کئی باتیں ایسے کرتا رہتا ہوں کہ آپ ایسے تنازع مت چھیڑیے گا, ایسے تنازع کی بات مت کیجئے جس سے جو ہے ایک سادہ لوگ وہ راستے سے بٹکے. مجھے یاد ہے بہت ساری باتیں ایسی یاد ہے کہ ہماری چھوٹی خالہ صاحبہ ایک اولڈ ہوم بنانا چاہ رہی تھی پاکستان میں. تو میں نے ان کو کہا کہ آنٹی ابھی قدر کرتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کی, اگر واقعی وہاں بھی آپ شروع کر دیں گے. حالانکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جی بڈھا رولندی بجائے اتھے جا کے سکون بھی کرے, لیکن وہ سکون تو وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کب آئے گا کوئی اس کو ملنے. نہیں آتا کوئی, آتے بھی ہیں نہیں بھی آتا. تو ایسے مت ڈالے, ہمارے جو اسکالرز ہیں ایسی بات کو مت چھیڑے جس سے ایمان سے بھٹکنے کے وہ آئے, یا ایسی آسانیاں مت پیدا کریں جس سے ہم واقعہ ہی جو ہے مذہب سے ہٹ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ پہلے ہمارے سارے آپ سینئر سے مراد میں یہ کہوں گا علم میں سینئر, شاید میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں. تو چرچوں میں جو ہے, چرچ میں جو ہے کسی وقت ہاتھ ملانا نہیں ہوتا تھا, حال حوال پوچھنا نہیں ہوتا تھا, اس کا تقدس کو بڑا رکھا جاتا تھا, ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا, پھر روزہ رکھا جاتا تھا. اب آپ نے سارا کچھ آسانیاں پیدا کر دی, سب کچھ کر دیا, اندر گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہاتھ بھی ملا, گپ شپ بھی, حال وال گھر کا حال وال بھی پوچھ لیتے ہیں, اناؤنسمنٹیں بھی کر لیتے ہیں, اسے چرچ میں بیٹھے کھانا بھی کھا لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہم اب اس خدا کے گھر کو الگ ہی معنوں میں لے لیا. تو آپ سب کو, ناظرین دیکھنے والوں کو اور ہمارے مہمانوں کو بھی کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. خدا واقعہ ہی ہم سب کو خوشیاں عطا کرے. بہت شکریہ, تھینک یو.